آج مجھے حسین کے ایک لائق صحابی کا ذکر کرنا ہے۔ کون ایسا لائق صحابی ہے جس نے اپنا کام خود ڈھونڈا ہے؟ ہر شخص کو امام نے کام بتایا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ امام کے پاس 6 ماہ سے لے کر، میں مختصر مسائل پڑھوں گا لیکن آپ توجہ سے سنیے گا اور آنسوؤں کی بھیک سیدہ سے مانگیے گا۔ امام کے پاس 6 ماہ سے لے کر 110 سال کا صحابی موجود ہے۔ ہر ایج کا صحابی، ہر عمر مبارک کا صحابی موجود ہے تاکہ کربلا ہر ایک کے لیے رول ماڈل بنتی رہے، ہر ایک کے لیے۔ 110 سال کا کون ہے؟ سعید ابن عبداللہ۔ سعید آئے 10 محرم کو ظہر کے وقت، 10 محرم کو عاشور کے دن، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا اور 50 تیر انداز امام حسین کے جو فرنٹ لائن کے تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ کچھ تاریخ ہے، انشاءاللہ میں شب عاشور پڑھوں گا کہ کیسے ہوا تھا یہ۔ اور عمر صاحب پہلا تیر چلا چکا ہے لیکن باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے کہ وہ ایک یہاں سے جائے اور وہاں سے جنگ ہو، جو آپ باقاعدہ مصائب میں سنتے۔ سعید آئے، کہنے لگے فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے جنگ کی۔ امام نے کہا سعید آپ کے ہاتھوں میں راشا ہے، تلوار کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ آپ سنبھل نہیں پائیں گے، آپ پر جنگ ساقط ہے، آپ پر جنگ واجب نہیں ہے۔ سعید میں بیعت اٹھا رہا ہوں آپ سے، سعید کوفہ چلے جائیے، سعید جنت کی فکر نہ کیجیے گا، یہاں تک ساتھ دیا آپ نے، بھوک و پیاس برداشت کی، سعید جنت آپ کی پکی ہے، جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں۔ 110 سال کا بوڑھا صحابی کہنے لگا فرزند رسول یہاں تک آ جاؤں، آپ کے بھوکے پیاسے بچوں کو دیکھوں اور جان قربان کیے بغیر چلا جاؤں؟ میں تو کوفہ میں رہ لوں جنت کی ضمانت پر، اور آپ کے بھوکے پیاسے بچے اسیر کیے جائیں؟ کہ سعید کیا کریں گے؟ کیسے جنگ کریں گے؟ جنگ تو نہیں ہو سکتی آپ سے۔ کہنے لگے مولا میں نے کام ڈھونڈ لیا ہے اپنے لیے، آپ اور میں ہم خود اپنا کام ڈھونڈیں کہ حسین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کہا سعید کیا کریں گے؟ کہا فرزند رسول آپ ابھی نماز ظہر کی جماعت کروائیں گے، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کے اوپر تیر آئیں گے، میں وہ تیر آپ پر نہیں آنے دوں گا، اپنے اوپر لیتا جاؤں گا۔ ان بوڑھی پسلیوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ تیر ستم کو کھاتا جائے اور فرزند رسول کی حفاظت کر لے۔ امام نے دعا دی اور نماز شروع ہوئی۔ میں کہوں گا نماز شروع نہیں ہوئی، نماز قائم ہوئی۔ بس امام نے تکبیر کہی، سعید آگے کھڑے ہو گئے، کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں، ایک ایک تیر لیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں 17 تیر کھائے ہیں اپنے جسم پر، 16 یا 17 تیر کھائے ہیں اپنے جسم پر، سینے پر۔ کہتے جاتے ہیں پالنے والے اتنی مہلت دے دینا کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے، 4 رکعتی نماز حسین کی تمام ہو جائے، پھر بے شک اٹھا لینا۔ بس امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، سعید زمین کربلا پر گرے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام نے دعا دی، 2 دعائیں دی جو فقط اس شہید کے لیے ہے، کسی شہید کے لیے نہیں ہے۔ امام نے ایک دعا دی، جعلک اللہ من المصلین یا سعید، سعید اللہ آپ کو نمازیوں میں سے قرار دے گا، اس لیے کہ آپ نے حسین کی نماز کی حفاظت کی ہے۔ اور دوسرا امام نے کہا انت امامی فی الجنہ، سعید
آپ حسین کے آگے آگے جنت میں بھی ہوں گے۔ سعید نے جیسے ہی سنا نا کہنے لگے اچھا مولا کے جنت میں بھی میں آپ کے آگے آگے ہوں گا؟ کہاں سعید آپ جنت میں بھی آگے آگے ہوں گے؟ کہا مولا پھر میرے مرنے کے بعد میری میت سے تیر مت نکالیے گا۔ کہا کیوں نہ نکالوں؟ کہا آپ کی ماں کو میدان قیامت میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لفظ جگر کے لیے تیر ستم کھائے تھے۔ بس ایک مرتبہ سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی، کہنے لگے مولا ایسا لگتا ہے سرہانے کوئی آیا، سعید کا سر ہے، امام کی گود ہے۔ کہنے لگے فرزند رسول سرہانے کوئی بیٹھا ہوا ہے کیا؟ کہاں نانا رسول اللہ جنت سے تمہیں لینے آئے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے دائیں بائیں بھی کوئی بیٹھا ہوا لگ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں علی مرتضیٰ اور بھیا حسن تمہیں لینے آئے ہیں۔ سعید مقام پہچانو اپنا، یہ ہستیاں تمہیں لینے کے لیے آئی ہیں۔ سعید کی آنکھیں بسم بند ہونے والی، اچانک سعید نے آنکھیں کھولی، کہنے لگے فرزند رسول ایسا لگتا ہے پائندے کی جانب سے کوئی بیوی آ رہی ہے۔ سعید اپنے مقام کو پہچانو، پاؤں کو سمیٹو۔